الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ رب العالمین کی طرف سے جواب ملتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کا نام لے کر جو رحمان و رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تمام تر تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی رہبری فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تیرا انعام تو نے فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راہ راست سے پلٹ چکے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا۔ محترمہ عزیزہ پردہ نشین مائیں بہنیں، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ ایک دور آیا تھا جس میں یہ اختلاف شروع ہوا تھا کہ کیا قرآن کریم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور وقت کے بڑے بڑے مسلم بادشاہ اس معاملے میں اپنے ایمان کے بارے میں شک میں پڑ گئے تھے، اور وہ اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ چنانچہ وقت کے امام احمد ابن حنبل نے پرزور مقابلہ فرمایا، اور اس مقابلے کے دوران انہیں طرح طرح کی سزائیں دی گئی، جیلوں میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ اتنا مقابلہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں اور بادشاہوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے جیسے جیسے امتیں آئیں، اللہ نے انبیاء و رسول کو بھیجا، اور ان کے ساتھ جیسی ضرورت پیش آتی گئی اپنے کتابوں کو نازل فرمایا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ سب سے بڑی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اتری ہے وہ تورات اتری ہے۔ اتنی بڑی تھی کہ یعنی ہلکا پھلکا آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا، اتنی وزندار کتاب تھی۔ اسی طرح اور بھی کتب نازل ہوئی۔ ہم چونکہ مختصر طور پر یہ جاننا اور ہمارے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ پورے دن میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے،
اسی طرح ہم اپنا قرآن مجید لے کر بیٹھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارے اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اس کا علم ہمیں ضرور ہونا چاہیے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ یہ اسی قرآن کا ایک حصہ ہے، اس کی سب سے بڑی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ ساری صورتیں جتنی بھی قرآن کریم میں ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ وہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، لیکن اس سورت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ ایک بار کی ایک ہی ساتھ پوری سورت نازل ہوئی۔ حالانکہ سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن سورہ فاتحہ جو اتری وہ ایک بار میں نازل ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی۔ گویا پوری تورات کا علم ایک طرف اور سورہ فاتحہ ایک طرف۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا اڑایا۔ چنانچہ یہی مذاق اڑانا اور ٹھٹھا اڑانا وقت کی سب سے بڑی تفسیر رازی کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن گئی۔ چنانچہ لوگوں کے مذاق اڑانے پر انہوں نے قلم اٹھایا اور اللہ سے مدد مانگی اور مدد مانگ کر لکھنا شروع کیا۔ پوری ایک ضخیم جلد انہوں نے لکھ ڈالی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں خالی، اور اس سورہ فاتحہ کے اندر سے انہوں نے 10,000 مسائل نکال کے بتا دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ سے سورت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام فی زماننا حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی تمام رکعتوں کے لیے اس سورت کا انتخاب فرمایا۔ اللہ چاہتے تو کوئی دوسری سورت کی تلاوت کروا سکتے تھے ہم سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو تمام نمازوں کی تمام رکعتوں کے لیے منتخب فرمایا۔ گویا یہ بہت اعلیٰ سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام المتقین حضرت علی کرم اللہ وجہہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر قرآن کریم کی تفسیر لکھوانا چاہوں، بلکہ فرماتے تھے سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر تمہیں لکھواؤں، ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس قرآن کریم کی تفسیر لکھواؤں، اور ایک روایت میں کہا کہ اگر میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 یعنی 70 اونٹوں پر لا دی جائے۔ اونٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1000 ٹن وزن اٹھاتا ہے ایک ساتھ، 1000 کلو، گویا ایک ٹن وزن اٹھاتا ہے، گویا 1000 کلو وزن اٹھاتا ہے۔ اتنا بھاری بھرکم جانور ہے یہ وزن اٹھانے کے اعتبار سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو وہ اتنی بڑی ہو جائے اور اتنی ضخیم ہو جائے کہ 70 یعنی 70 اونٹوں پر لا دی جائے، گویا 70,000 کلو وزن ہو جائے اس کا۔ اتنا بڑا یعنی علم ہے اس سورہ فاتحہ کے اندر۔ چنانچہ ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ اپنے عشاء کی نماز اپنی مسجد میں پڑھائی اور نماز کے بعد کہا کہ آؤ میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں، اور لکھوانے کے لیے بیٹھے تو لکھا ہے روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عشاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با پر بولنا شروع کیا۔ فجر کی اذان ایک طرف ہو رہی تھی، ابھی با کا مطلب چل رہا تھا، پوری رات گزر گئی عشاء سے فجر تک، ابھی صرف بسم اللہ کی با کا مطلب چل رہا تھا۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ کتنی عظیم سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے اس سورہ فاتحہ کی جو شروع کی آیات ہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس سورت کی ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہے، اللہ کی صفتیں کیا ہیں یہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح آگے کی جو آیت ہے مالک یوم الدین، اس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز جزا کے احکام کو بیان کیا ہے، روز جزا کے کیا معاملات ہیں، کیا مسائل ہیں، اس کو بیان فرمایا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عبدیت اور استعانت یعنی اللہ کی بندگی اور اللہ کی مدد اس کو بیان فرمایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو بیان کیا ہے، صراط المستقیم کو، اور صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کو بیان کیا ہے۔ کیسے؟ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے یا آپ نے انعام فرمایا ہے، تو انعام فرمانے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت بیان فرمائی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی وہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ جو لوگ ہیں، انعام پائے ہوئے جو لوگ ہیں، ان میں نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، اسی طرح اور صالحین کی جماعت ہے۔ یہ سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں گویا صراط الذین انعمت علیہم میں نبوت و رسالت کو بھی بیان فرما دیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بھی وہی چیز ہے، البتہ ان لوگوں کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا کہا ہے جو مغربی تہذیب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مغربی تہذیب سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی الحمدللہ رب العالمین، اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، یہ مکی سورت ہے۔ ایک چیز ہم سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں ہم جب قرآن کھول کر پڑھتے ہیں تو اوپر سورت کا نام ہوتا ہے، اس کے ساتھ مکی یا مدنی یا ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جو سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ سورت مکی کہلاتی ہے، اور جو سورت نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو، وہ مدنی کہلاتی ہے۔ چنانچہ آج تک ہم شکوک و شبہات میں رہتے تھے کہ مکیہ کا مطلب مکی سورت مکہ میں نازل ہونے والی، اور مدنیہ کا مطلب مدنی سورت مدینہ میں نازل ہونے والی۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مکیہ کا مطلب ہے ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت، اور مدنیہ کا مطلب ہے ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورت۔ قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ ایسا بھی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے سفر کی حالت میں بھی نازل ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ مکی ہے یا مدنی، بس وہ ہجرت سے پہلے کا آپ دیکھیں گے، ہجرت سے پہلے نازل ہوا تو مکی ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے تو مدنیہ ہے۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی الحمدللہ رب العالمین۔ ظاہر بات ہے جب کوئی ہمارا محسن ہوتا ہے تو اس کی تعریف تو ضرور لازم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تمام تعریف خود فرماتے ہیں اور خود ہی ہمارے پاس بلواتے ہیں کہ تعریفات تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ بہت سی مرتبہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیاوی چیزوں کی، خلائق کی، مخلوق کی تعریفات کرتے ہیں، تو من وجہ چاہے وہ مخلوق کی تعریف ہے، لیکن ظاہر میں ہم دیکھنے جائیں یا اس کے پس منظر میں دیکھنے جائیں تو ہم تعریف اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ مثلا کسی چیز کی خوبصورتی ہم کو بھا جاتی ہے، کوئی چیز ہے بہت خوبصورت ہے، کوئی برتن ہے یا کوئی گاڑی ہے، کوئی عمارت ہے، یا کسی کا حسن، کسی کا جمال ہمیں پسند آتا ہے تو اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ گویا اپنے اولاد کی خوبصورتی ہے تو گویا ہم ان چیزوں کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، بس کچھ ہم تعریف یہ کرتے ہیں کہ اس کو بنانے والے نے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اس کو بہت اچھا بنایا ہے، بہت مضبوط بنایا ہے، تو گویا ہم اس کی تعریف کر کے اللہ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ تو چاہے ہم کسی بھی مخلوق کی تعریف، جیسے ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں باغات وغیرہ میں یا کسی علاقوں میں جہاں یہ چیزیں بہت مشہور ہوتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر کیا عجیب بنایا ہے، کتنی عجیب کاریگری کی ہے۔ جیسے بہت سی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر میں گیا، ہمارے انڈیا کے ایک صوبہ کرناٹک کے علاقے شہر بیجاپور میں، تو وہاں ایک بہت بڑا گنبد بنا ہوا تھا، اس کو صدائے بازگشت جس کو کہتے ہیں، لوٹتی ہوئی آواز، تو وہ اس کو گنبد بازگشت ہی کہا جاتا ہے، اس میں آواز ٹکراتی ہے گویا، وہ اتنی اونچائی پر ہے کہ اس کی اونچائیوں پر پہنچنے کے لیے
120-30 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तब जाके हम ऊपर पहुंच सकते हैं। और उसका कमाल ये है, उस गुम्बद का कमाल ये है कि एक तरफ अगर इंसान खड़ा रहे, फिर बीच में बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा गुम्बद है, बिल्कुल उसी के सामने सेंटर में अगर कोई खड़ा रहे तो यहाँ दीवार की तरफ मुंह करके इंसान जो बोलता है, सामने दीवार पर कान लगाते हैं तो वहां भी नहीं वही चीज सुनाई देती है। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने कान को हटा ले या बोलने वाला अपने मुंह को उसके सामने से हटा ले तो वो सुनाई नहीं देता, वो बिल्कुल नहीं सुनाई देता। साफ शफाफ यूं अगर सामने सामने कान लगाते हैं, मुंह लगाते हैं, दीवार की तरफ बीच में बहुत बड़ा फासला है, लेकिन वो बिल्कुल साफ साफ सुनाई देता है। वहां एक मस्जिद हमने देखी कि बादशाह का यानी बादशाह की कब्र है, उस मस्जिद के बिल्कुल बाहर के हिस्से में, तो मेहराब में जो इमाम तिलावत करते हैं बादशाह की कब्र पर साफ साफ सुनाई देता है। और मस्जिद के बाहर जो चौक है बागे यानी वहां पर हिस्सा, उस शहर के अंदर बिल्कुल आवाज नहीं आती और वहां बादशाह के मजार पर बिल्कुल अच्छे से सुनाई देता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बंदों ने बनाया है उनको कारीगरी की सलाहियत, उनको काम करने की सलाहियत, इतनी अच्छी चीज बनाने की जो सलाहियत जो उनके अंदर यानी अल्लाह ताला की तरफ से मदियात की गई, आता की गई है, वो अल्लाह ही की गोया और नुमाइंदगी कर रहे हैं। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है और उन्होंने उन चीजों को, उन असबाब को हाथ में लेते हुए उन असबाब को इस्तेमाल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे हम कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत है कि जैसे हम तवक्कुल की बात करते हैं, तो तवक्कुल के बारे में यह है कि बहुत से लोग ऐसा अल्लाह करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ही खिलाता है, बिल्कुल अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है, सब कुछ अल्लाह ही करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस खाने पीने के मसले में हमें असबाब इख्तियार करने का पाबंद बनाया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत है कि एक सहाबी के यहाँ ऊंट था, तो आपने फरमाया कि पहले ऊंट अपने उसके खीले से बांधो, उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करो। ये असबाब इख्तियार करने के बारे में बात की गई। जैसे हम गाँव के अंदर कीमती कीमती सामान, पैसे और सोना और चांदी और जेवरात, सारी चीजें घरों में रखते हैं और बाहर ताला 100 रुपए वाला लगाते हैं, तो ये क्या है? गोया अल्लाह ही के ऊपर भरोसा है हमें। ताला तो एक सबब है, तसल्ली है दिल की, इसलिए गोया बहरहाल तो हम किसी भी चीज की तारीफ करें, पसे मंजर में हम अल्लाह ही की तारीफ करते हैं। अल्लाह की तमाम तारीफत अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपने सिफात बयान फरमाई, रब्बुल आलमीन कहा अपने आप को। सारे जहान, दुनिया ये एक जहान है, दुनिया ये एक जहान है। ऐसे आसमानों के ऊपर एक जहान है, जमीनों के नीचे एक जहान है, समंदर एक जहान है, जितने भी जहान है, जहां जहां अल्लाह के खलाइक मखलूकात बसती है या नहीं बसती, जितने भी यानी चाहे नूरानी मखलूक हो, नारी मखलूक हो, यानी जिन्नात हो, शयातीन हो या फिर फरिश्ते हो, अल्लाह की जितनी सारी मखलूकात हैं उन सब के ऊपर और जितने सारे जहान हैं, चाहे सूरज है, चांद है, सितारे हैं, उन सितारों की कहकशां हैं, उन सारे आलमों के मालिक और पालनहार अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह ताला अपनी सिफात में बयान फरमाते हैं, अर्रहमानिर रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला की जात बड़ी रहीम व करीम जात है। आप देखें, हम अल्लाह ताला की तरह तरह की नेमतों को खाते हैं, तरह तरह की नेमतों को पहनते हैं, अल्लाह ताला की कितनी सारी नेमतों का हम इस्तेमाल करते हैं। बावजूद इसके, इतनी सारी नेमतों के इस्तेमाल के बावजूद हम अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हैं। तकाज़ा तो ये था, अगर हमारी औलाद हमारी थोड़ी सी नाफरमानी करती है तो हम नाराज हो जाते हैं, हम उनसे खफा हो जाते हैं, सजा के तौर पर कभी कभी खाना नहीं देते, कभी उनको इस्तेमाल के लिए रुपया पैसा नहीं देते, कभी उनके कपड़ों में उनसे थोड़ा बहुत कोई चीज वो मांगते तो हम नहीं दिलाते, कभी बहुत ज्यादा नाफरमानी कर देते तो घर से बाहर निकाल देते हैं, नाराज हो जाते हैं। उन बच्चों को बाहर वालों की या अपने रिश्तेदारों की किसी की सिफारिश लगानी पड़ती है। ये सारे मसाइल होते हैं, लेकिन अल्लाह वो जात है कि अपने बंदों से कहता है चाहे तुम कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, लेकिन आओ मेरी तरफ रुजू करो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरी कर दूंगा, मैं तुम्हें बख्शने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, सिर्फ तुम मेरी तरफ आ जाओ।
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ بہرحال الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ذات ہے، مالک یوم الدین۔ دیکھو رحمان اور رحیم بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ میں عام طور سے کہا کرتا ہوں کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ کل قیامت کا دن، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن، اس کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ دن کیسا ہے۔ ہم نے تو سنا ہے، خالی یہ سنتے رہتے ہیں، احادیث میں ہے یہ ساری چیزیں کہ سورج کی گرمی کتنی ہوگی، ہر آدمی اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں شرابور ہوگا۔ ارے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر آپ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں کسی کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، تو وہاں کسی کو ایک گزرے شرم نہیں آئے گی؟ کہ شرم کی کیا بات کرتی ہو؟ ہر ایک اپنی نفسی میں اتنا مشغول، اتنا پریشان ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھ سکے، اتنا حال ہو۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے جتنے گناہ اتنا وہ پسینے میں شرابور ہوگا۔ اگر کسی کے گناہ گھٹنوں تک ہیں، ٹخنوں تک ہے تو وہ اتنا، کسی کی پنڈلیوں تک ہے تو وہ اتنا، کسی کے گھٹنوں تک ہے، کسی کے کمر تک ہے، کسی کی گردن تک ہے، اور کسی کے پورے ہیں، اور پوری زندگی گناہوں میں اس حساب سے اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا یعنی بدلے کے دن جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرماوے، اور ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی اعمال کے ساتھ وابستہ کرنی چاہیے۔ اعمال کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے، اسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں تعلیم دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین کا مطلب ہے مدد چاہنا، نستعین کا مطلب ہے مدد چاہنا۔ مدد کیا ہے؟ اللہ کی، اس کی لذت ہمیں اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگا دیں گے۔ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ ہشام بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے، ہشام بن عبد الملک، وہ ایک مسجد میں کھڑے تھے، بنو امیہ کا بہت بڑا بادشاہ تھا ہشام بن عبد الملک۔ ان کے ساتھ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے، وہ دونوں مسجد میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سالم دعائیں مانگ رہے تھے، تو ہشام بن عبد الملک آئے اور کہا کہ یا سالم، اے سالم تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم مانگو مجھ سے، تم جو کہو گے، جتنا مانگو گے، جو کچھ مانگو گے سب دوں گا۔ تو حضرت سالم کہنے لگے ہشام کیا بات کرتے ہو؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مخلوق سے ہی مانگنا ہوتا اگر مجھے، تو اللہ کے پاس کیوں آنا ہے؟ یا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مانگنا اس کی ذات کی توہین ہے، اس کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر کسی اور کی طرف رجوع کرنا یہ اس کی توہین ہے، اس کی ذات کی۔ چنانچہ ہشام خاموش ہو گیا، بادشاہ تھا، اس کو جھٹکا لگا کہ کیا بات ہو گئی ہے، وہ خاموش ہو گئے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلے ہشام اور حضرت سالم دونوں، جب مسجد کے دروازے سے باہر آ گئے تو ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ ہشام، سالم اب تو ہم باہر آ چکے ہیں، اب تو کہو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ میں کہا اچھا ایک بات بتاؤ، کون سی ضرورت پوری کرو گے، دنیاوی یا اخروی؟ میری کون سی ضرورت تم پوری کرو گے؟ کہا دنیاوی یا اخروی؟ کہا اخروی تو میں کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں دنیاوی ضروریات تمہاری پوری کر سکتا ہوں۔ کمال کا جواب حضرت سالم نے دیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک صحابی کی نسل والا لڑکا ہی اور ایک صحابی زیادہ جو ہوتا ہے وہ یہ جواب دے سکتا ہے۔ حضرت سالم نے کہا جس نے کائنات بنائی ہے، دنیا جس نے بنائی ہے وہ رب العالمین، اس سے کبھی زندگی میں دنیا نہیں مانگی تو تجھ سے کیا مانگوں گا؟ دنیا جب اس دنیا بنانے والے سے کبھی میں نے نہیں مانگی تو دنیا دار ہے، تو اس کی مخلوق ہے، تو اس سے کیا دنیا مانگوں گا؟ یہ ہے، یہ لطف کہتے ہیں، اس کو استعانت کہتے ہیں۔ بندگی میں جب انسان لگ جاتا ہے تو اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ اسی لیے ایک آرابی تھا، ایک دیہاتی تھا، اس دیہاتی نے طواف کے دوران یہ کہا یا اللہ یہ میری ضرورت ہے، یا اللہ یہ میری ضرورت ہے، میری ضرورت پوری فرما، اے اللہ یہ میری ضرورت پوری فرما۔ ایک آدمی وہاں سن رہا تھا کہ بیچارہ بڑا پریشان حال ہے، تو وہ آیا کچھ مال لے کر، اور اس نے کہا کہ
آپ کی ضرورتیں ہیں, آپ بہت پریشان آ رہے, لیجیے میری طرف سے قبول کر لیجیے. تو اس بدو نے, اس دیہاتی نے, اس آرابی نے کہا چل حج پڑے کو, میں تجھ سے تھوڑی مانگ رہا ہوں, میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں, وہ دے گا تو لوں گا. بس وہ طواف کر کے باہر نکلے, اتنے میں تھوڑی دیر میں اعلان ہوا کہ فلاں ابن فلاں کون ہے. تھوڑی دیر میں اعلان ہوا کہ فلاں کا بیٹا فلاں یہ کون ہے, کہاں ہے. تو بدو نے کہا میں ہوں. کہا یہ تمہارے چچا زاد بھائی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے اپنے علاقے میں, وہ بہت دور دراز کا علاقہ, اور یہ حرم مکہ میں اعلان کر رہا ہے طواف کی جگہ پر. وہ طواف گھوم کے باہر نکل رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے, فلاں ابن فلاں کہاں ہے. کہ میں ہوں. کہ تمہارے چچا زاد بھائی کا فلاں جگہ انتقال ہو گیا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے, تو یہ ساری وراثت اس نے وصیت کی تھی کہ میرے چچا زاد بھائی کو دے دی جائے. یہ ہوتا ہے اللہ. جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ کی بندگی میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ کی طرف 100% لگ جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بندگی میں اس کو مزہ چکھا دیتے ہیں, اس کو بندگی کا مزہ آنے لگتا ہے. اور جب بندگی میں مزہ آ جاتا ہے تو پھر مدد میں اور مزہ آتا ہے, اور مزہ آ جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرق کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. رب العالمین کی طرف سے جواب ملتا ہے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, وہ روز جزا کا مالک ہے. رب العالمین جواب دیتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر بندہ آگے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, بندہ کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور مدد چاہتے رہیں گے. رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی, اور پھر آگے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, بندے کو جواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے مجھ سے. اور پھر آگے کا جواب بھی اسی طرح ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابات کو نقل کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے نقل کرتے ہوئے کہ یہ بندہ جب نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ان آیات کو پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جواب دیتے ہیں اپنے طرف سے. بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ہر زبان جیسے کھلتی ہے اللہ کی طرف سے اس کا جواب دیتا ہے. اسی لیے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ بندے کو سورہ فاتحہ کی جتنی بھی آیات ہیں ان آیات میں وقف کرنا چاہیے, وقف کر کے پڑھنا چاہیے ہر آیت پر. مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملا کر نہیں پڑھنا چاہیے. یہ اولا غیر اولا کی بات ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ ملا کر نہیں پڑھ سکتے, ایسا ملا کر پڑھ بھی سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں خاص طور پر وقف کر کے پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے تو وہ ہمارے حق میں وہ بات ثابت ہو سکے. بہرحال یہ قرآن پاک کی تفسیر کا بہت بڑا یعنی درس قرآن کے عنوان سے ہم نے ایک مضمون شروع کیا ہے. آپ ماں بہنیں بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کلام ہم دھیرے دھیرے شروع میں ہم نے طے کیا ہے, ہم نے اپنے اساتذہ وغیرہ سے مشورہ کیا کہ کیا بیان کرنا چاہیے, تو انہوں نے آپ ماں بہنوں کی رعایت کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ ان ماں بہنوں کو چونکہ سورہ فاتحہ, پیچھے کی صورتیں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع
پھر کچھ صورتیں یاسین وغیرہ، یہ صورتیں عام طور سے ہمارے ماں بہنوں کو یاد ہوتی ہیں۔ تو آپ کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ آپ قرآن کریم کی روزانہ جو تلاوت کرتی ہیں وہ کیا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے ان ساری چیزوں سے ہم پار ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بھی پورا قرآن اللہ سے مانگتے رہتے ہیں کہ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ درس قرآن کی نسبت سے ہمارا کرواوے۔ اللہ اس عمل میں برکت عطا فرمائے ہمیں بھی اور آپ ماں بہنوں کو بھی، اور جو لوگ ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اللہ ہر ایک کو بہتر سے بہتر فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، فائدہ پہنچاوے اللہ تعالیٰ۔ آپ ماں بہنیں بھی دعائیں کرتی رہیں کہ اللہ اس نیک عمل کو ہماری زندگیوں میں آخر تک باقی رکھیں۔ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ اس کو ہمارے حق میں نفع بخش بنا کر ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بناوے۔ اس لیے آپ ماں بہنیں بھی آپس میں دعوت چلاویں اس کی کہ مہینے میں 2 اتوار انشاءاللہ ہم یہ قرآن کریم کا سبق ہمارا جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہم سب تک خوب سے خوب تر پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ